بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے ذوق اور شوق کو رمضان المبارک کے حوالے سے ابھارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اور رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے حاصل ہونے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں ایک مشہور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں زندگی میں اتنی مہلت دے کہ ہم رمضان تک زندہ رہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو رمضان جو رمضان قریب آ رہا ہو تو اللہ کریم سے اپنی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرمائے تاکہ رمضان کے روزے اور رمضان کے اندر عبادات کر سکیں۔ دوسرا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے لیے یہ دعا مانگی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے بھی ارشاد فرمائے، جس کے اندر رمضان کے فضائل، رمضان کے اندر روزے رکھنے کے فوائد، افطاری کا ثواب، رمضان کے اندر نیکیوں کی قدر و منزلت کے بڑھ جانے کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنے متعلقین، جیسے گھر کے افراد میں سے اپنے گھر والوں کو، یا کوئی آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کو اپنے ماتحتوں کو، یا اپنے گلی محلے والوں کو، یا جہاں تک اس کا دائرہ احباب کا دائرہ ہے تو وہاں تک لوگوں کو رمضان المبارک کی جانب متوجہ کرنا، یا ہمارے ائمہ حضرات، خطبہ حضرات جو ہیں ان کا لوگوں کو رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کے فضائل بیان کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ یا اسی طرح حکمران وقت ہمارے وزیر اعظم، صدر، یا علاقائی اللہ رب العالمین نے جن کو اقتدار عطا فرمایا ہوا ہے، ایم پی اے، ایم این اے حضرات، یا جہاں تک بھی کسی کی بات چلتی ہے، کوئی کسی کی آواز کو سنتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے دعائیں مانگے، خود فضائل رمضان کا مطالعہ کرے تاکہ اس کا ذوق اور شوق میں مزید اضافہ ہو، بلکہ وہ اپنے متعلقین جہاں تک کسی کا دائرہ کار ہے ان کو اس کی ترغیب دے اور ان کے چیزیں بیان کرے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہی کی تیاری کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھے ہیں اسی کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں نہیں رکھے، لہذا شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ البتہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے نہ رکھے جائیں، تاکہ جیسے اگر مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں تو اس سے تھوڑی سی عادت ہو جائے گی، تو شروع میں روزے رکھنے چاہیے تاکہ روزوں کی عادت ہو جائے، لیکن آخری دنوں میں روزے نہ رکھیں کہ کہیں کمزوری ہو جائے گا، بلکہ 2-4 دن کا آخر میں وقفہ دے دیا جائے تاکہ پھر رمضان کے روزوں کے لیے بشاشت پیدا ہو جائے اور آدمی دل جمی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ خوشی جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ پھر ایک اور اہتمام بھی یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، فضائل رمضان کے عنوان پر مختلف علماء کرام نے مختلف چھوٹے موٹے رسالے ترتیب دیے ہیں، تو ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کے خود مطالعہ کر لیں، گھر میں بچوں کو اس کی تعلیم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ البتہ شعبان کے اندر روزے رکھنے میں ایک اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور بات کہ رمضان کی سے پہلے آدمی کو جو اپنی مصروفیات ہیں
ان کو اس طرح سے طے کر لینا چاہیے کہ رمضان میں زیادہ اوقات انسان کے عبادت میں گزریں۔ لہذا مثلا مہینے کا سودا صرف لانا ہے، یا بچوں کے لیے عید وغیرہ کے کپڑے سلوانے ہیں، یا جو بھی شاپنگ کرنی ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ رمضان میں اپنا وقت اس میں ضائع کریں، تو رمضان سے پہلے شعبان ہی میں یہ کام کر لینے چاہیے، تاکہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات جو ہیں وہ عبادت کو ہم دے سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ چند مختصر سی گزارشات ہیں۔ تو دیکھیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ارادہ اور اپنی جانب سے انابت نہیں رکھیں گے کہ اللہ ہم اس مہینے کے اندر آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم یہ رمضان کی عبادت پھر ایک ایسی ہے کہ جو آدمی رمضان کے اندر اس کا معمول بنا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو رمضان کی برکت سے پورا سال پھر نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب سے اپنے آپ کو قبول کروا سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی جس کے دل میں احکام شرع کی جتنی عظمت ہوگی، جتنا وہ اہتمام کرے گا، تو اسی کا وزن اس کی نیکی کا۔ ایک آدمی ہے وہ لاؤبالی پان میں روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تراویح بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی عبادت بھی کر لیتا ہے، لیکن ایک آدمی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اور رمضان کی عظمت دل میں رکھ کر اور عبادت رکھ کر اور اس کو ایک موقع غنیمت جان کر، جو آدمی جتنی عظمت اور جتنی اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے ساتھ اور جتنی احترام رمضان کے جذبے کے ساتھ اس میں عبادت کرے گا، تو اس کے رمضان اتنا ہی اچھا گزرے گا، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم رمضان نصیب ہو جائے تو اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔